امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہجرت سے لے کر اسلام آباد کی قربت تک شریف خاندان کے بارے میں ہم آپ کو بہت کچھ پہلے پارٹ میں ہی بتا چکے ہیں، لیکن ایک بھولا بھالا بچہ، کھانے پینے اور کرکٹ کا شوق رکھنے والا نوجوان کس طرح ایک گھاگ سیاستدان بنا، پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے کے بعد وزارت عظمیٰ تک کیسے پہنچا، یہ ہم آپ کو آج نواز شریف کون کے دوسرے پارٹ میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کے کریڈٹ پر کارنامے زیادہ ہیں یا دامن پر داغ زیادہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو وہ بھی ضرور دیکھیے۔ اور یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی۔ 1990 کے انتخابات ہوئے، ان کے اسلامی جمہوری اتحاد کو قومی اسمبلی کی 106 اور پیپلز پارٹی کو صرف 44 سیٹیں ملی۔ نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ صدر کسی بھی وقت اسمبلی توڑ کر انہیں بھی چلتا کر دے گا، اس لیے اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر سے واپس لینے کی ترکیبیں لڑانے لگے۔ غلام اسحاق خان کا دماغ گھوم گیا، دونوں میں اختلافات بڑھنے لگے اور یوں 1.5 سال ہی گزرے تھے کہ غلام اسحاق خان نے یہ اسمبلی بھی توڑ دی۔ 19 اپریل 1993 کے دن نواز شریف حکومت برطرف ہو گئی۔ یہی وہ دن تھے جب نواز شریف کے ایک سراہی دار گردن والی سرتال کی ملکہ سے پیار ہونے کی باتوں کے قصے بھی مشہور ہوئے۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں 1993 کے انتخابات کی طرف۔ ایک بار پھر الیکشنز ہوئے اور کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 89 اور نواز شریف کی مسلم لیگ کو 73 سیٹیں ملی۔ بے نظیر ایک بار پھر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھی۔ یہ نواز شریف کے لیے وہ کڑوی گولی تھی جو وہ کسی صورت نگلنے کو تیار نہیں تھے۔ ہمیں کہتی ہے گیدڑ ہے گیدڑ، بھائی آپ فیصلہ کرو، میں گیدڑ ہوں؟ میں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں، گیدڑ تو نہیں لگتا نا میں۔ میرے دوستو، یہ تو پاکستان کی سخت ترین دشمن ہے، آپ کس کے چکر میں پڑ گئے ہو سب لوگ؟ خدا کے لیے کچھ اپنی آنکھیں کھولو، یہ پاکستان کو برباد کرنے والی پارٹی ہے۔ اور آج نواز شریف نے اس پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہاتھ ملایا؟ اس لیے کہ نواز شریف جانتا تھا کہ بے نظیر کا خاندان اقتدار کی خاطر سے پاکستان کو توڑا ہے، تو نواز شریف کیسے پاکستان کے توڑنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کی برتری معمولی سی تھی۔ نواز شریف کو لگا کہ وہ بے نظیر حکومت کا بآسانی شکار کر لیں گے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری شروع کر دی۔ ارکان کی خرید و فروخت کی گئی۔ جن ارکان اسمبلی کو خریدا جا رہا تھا انہیں چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا۔ یوں ہر طرف چھانگا مانگا کی اصطلاح گونجنے لگی، مگر جب تحریک عدم اعتماد آئی تو نواز شریف کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بے نظیر اس وار سے تو بچ گئیں، لیکن اپنوں کے وار سے نہیں بچ پائیں۔ ان کی پارٹی ہی کے بندے صدر فاروق لغاری نے اسمبلی توڑ دی اور 2 سال حکومت کرنے کے بعد 1996 میں بے نظیر بھٹو حکومت کو پھر گھر جانا پڑ گیا۔ And I must tell you, I did it with a very heavy heart. I did it for sound reasons, not to tarnish the image of Pakistan or to tarnish the parliamentary system. اس بات کا ایک ہی مطلب تھا کہ نواز شریف کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے پھر کھلنے والے ہیں۔ These charges are slanderous and false. Corrupt people make such charges against elected leaders to defame parliament and to defame politicians. To defame parliament and to defame politicians. اب سراہی دار گردن والی گلوکارہ اور نواز شریف کی دوستی یا دل پھینک ہونے کا قصہ سنتے جائیں۔ نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تو ایک گلوکارہ کو گاڑی میں بٹھاتے، انہیں مری کی سیر کرواتے اور وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے جیسی مقبول غزل بھی سنتے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی آواز میں بھی انہیں گانے سنایا کرتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مری کی سڑک پر ریلنگ لگانے کا ٹھیکہ بھی اسی خاتون کی کمپنی کو دیا گیا تھا۔ ایک چڑیا والے صحافی نے بھی اس دوستی کی تصدیق کی، بلکہ انکشاف کیا کہ مری کی چیئر لفٹ کا ٹھیکہ بھی اسی گلوکارہ کے لیے دیا گیا۔ ویسے حال ہی میں جب نواز شریف لندن میں رہ گئے تھے تو ایک اور خاتون کے ساتھ پیار بھری بیٹھکوں کی سرگوشیاں سنائی تھیں۔ ان سرگوشیوں سے آگے چل کر پردہ اٹھائیں گے، لیکن پہلے بات کریں 1997 کے انتخابات کی، جس میں نواز شریف کی جماعت نے تو گویا جھاڑو پھیر دی۔ ان الیکشنز میں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو صرف 18 سیٹوں تک محدود کر دیا، جبکہ مسلم لیگ کی سیٹیں 73 سے بڑھ کر 137 تک پہنچ گئیں۔ نواز شریف نے اس دور حکومت میں ایٹمی دھماکے بھی کیے، جس کا ذکر آج بھی ان کی تقریروں میں ملتا ہے اور بار بار ملتا ہے۔ بھائی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں، ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا۔ 2/3 اکثریت سے جیت کر نواز شریف خود کو سیاست کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگے۔ اب کوئی مائی کا لال ان کے راستے میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
अपने रास्ते के तमाम कांटे उन्होंने एक एक करके निकाल कर फेंक डाले। क्या सदर, क्या आर्मी चीफ और क्या चीफ जस्टिस, जो नवाज शरीफ के रास्ते में आया घर गया। पहले सदर से असेंबली तोड़ने का इख्तियार वापस लिया, फिर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सज्जाद अली शाह और सदर फारूक लगारी की भी छुट्टी करवा दी। जनरल जहांगीर करामत का कसूर यह था कि अक्टूबर 1998 में उन्होंने नेवल वॉर कॉलेज में खिताब करते हुए तजवीज पेश की थी कि रियासती ढांचे को मजबूत करने के लिए तुर्की की तर्ज पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहिए। नवाज शरीफ हुकूमत ने समझा कि जनरल साहब के इरादे ठीक नहीं, चुनांचे उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। ये जमहूरियत पसंद कहलाए जाने वाले जनरल खामोशी से मान भी गए। सज्जाद अली शाह वाहिद जज थे जिन्होंने 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत की बहाली का फैसला देने वाले जजों से इख्तलाफ किया था। वो उसी दिन से नवाज शरीफ की आंखों में खटक रहे थे। जब बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत आई तो बेनजीर भुट्टो ने शरीफ मुखालिफ जज समझते हुए सज्जाद अली शाह को नीचे से उठाकर चीफ जस्टिस बना दिया, मगर उन्हें क्या पता था कि कुछ अरसे बाद उनका पाला नवाज शरीफ से दोबारा पड़ने वाला है। 1997 में नवाज शरीफ के सज्जाद अली शाह से बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए। हैरत की बात भी नहीं थी, सज्जाद अली शाह आज खुद नोटिस लेने के बड़े शौकीन थे। एक बार तो नवाज शरीफ को भी अदालत तलब कर लिया। 28 नवंबर 1997 को नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। फुल बेंच इजलास था कि लीगी कारकुन अदालत के बाहर जमा होने लगे। कुछ देर नारे लगते रहे और फिर वो अदालत के अंदर दाखिल हो गए। कारकुनों को खदशा था कि नवाज शरीफ को सजा सुनाकर उन्हें नाअहल ना कर दिया जाए। तब यह मशहूर था कि सज्जाद अली शाह फैसला लिखकर साथ लाएं। मुजाहिरीन का शोर सुनने पर चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील एसएम जफर से कहा, थैंक यू शाह साहब, और अदालत बर्खास्त कर दी। बाद में अदालत दो वाज़ेह हिस्सों में बंट गई और सुप्रीम कोर्ट के एक धड़े ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला सुना दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत समझती थी कि बेनजीर भुट्टो ने उनका हक मारते हुए एक जूनियर जज को उनके ऊपर ला बिठाया था। यूं सज्जाद अली शाह की छुट्टी हो गई। नवाज शरीफ अब कॉन्फिडेंट होकर हुकूमत कर रहे थे, समझ रहे थे कि इस बार अपनी मुद्दत पूरी करके रहेंगे। लेकिन बकौल चौधरी शुजात यहां हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए 111 ब्रिगेड का एक दस्ता ही काफी होता है। ये कैसे हुआ, इस बारे में बात करने से पहले नवाज शरीफ के उस दौर के कुछ बड़े वाकयात की तरफ चलते हैं। मसलन एटमी धमाका। ये नवाज शरीफ का वाकई एक बहुत बड़ा फैसला था। अमेरिका ने एटमी धमाकों से बाज रखने के लिए लालच, धौंस, धमकी हर बार आजमाया, मगर नवाज शरीफ अपने फैसले पर अड़ गए। वो आज भी इसे अपना सबसे बड़ा कारनामा बताते हैं। इमरान के एब्सोल्युटली नॉट के जवाब में उनका दावा है कि असल एब्सोल्युटली नॉट तो 28 मई 1998 के धमाके हैं। यह अंदेशे के बगैर मैंने मुतल्लका अफराद को हदायत जारी की कि एटमी धमाकों की तैयारी शुरू कर दी जाए। वहीं से कहते हैं ना, यहाँ तो बहुत कहा गया नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट, ये है एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने उस वक्त कौम के जज्बात का भी खूब इस्तेमाल किया। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम के तहत 998 मिलियन रुपए जमा किए। इसमें से सिर्फ 170 मिलियन रुपए कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल हुए, बाकी कहां गए आज तक कोई नहीं जानता। इससे पहले उनकी 1992 वाली येलो कैप स्कीम पर भी सवालात उठाए गए थे। कहा जाता है कि उस स्कीम में भी लोगों ने बड़ा माल बनाया था। खैर, दूसरे दौर में नवाज शरीफ की खुद को ताकतवर तरीन समझने की गलतफहमी भी जल्द दूर हो गई। कारगिल जंग के मामले पर उनके अपने ही लगाए हुए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से इख्तलाफात हो गए। नवाज शरीफ का कहना था कि परवेज मुशर्रफ ने उन्हें एतमाद में लिए बगैर भारत से कारगिल जंग छेड़ी, इसलिए उन्होंने परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और उन्हें उस वक्त बरतरफ किया जब वो श्रीलंका के दौरे से वापसी पर जहाज में सवार थे। नवाज शरीफ ने इस दौरान एक और काम किया। आईएसआई के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को मुल्क का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नून लीग के एक अहम रहनुमा बताते हैं कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार वजारत दिफा जा रहे थे। इस दौरान उन्हें फोन आया कि वहां ना जाएं। उन्हें जनरल अजीज के पास जाने को कहा गया। वो वहां पहुंचे तो उनसे कहा गया कि जब तक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती आप तशरीफ रखें। इसका मतलब था कि वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। इस दौरान पीटीवी पर नए आर्मी चीफ की तैनाती और परवेज मुशर्रफ की बरतरफी का ऐलान भी कर दिया गया। जब मियां साहब को पता चला कि फौज की आला क़यादत ने वजीर आजम का फैसला मानने से इनकार कर दिया है तो नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट पर बरहम हुए। बोले, कहां है आपकी अथॉरिटी? जनरल ज़ियाउद्दीन को खुद अंदाजा नहीं था कि फौज मुशर्रफ के साथ इस तरह खड़ी हो जाएगी और नए आर्मी चीफ का हुक्म मानने से इनकार कर देगी। जब पीटीवी पर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाने का ऐलान हुआ तो शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने सर पकड़ लिया कि मियां साहब ने ये क्या कर दिया। कुछ वाकयात ऐसे भी हैं जो इशारा करते हैं कि परवेज मुशर्रफ को अंदाजा हो गया था
کہ نواز شریف کسی بھی وقت انہیں فارغ کر سکتے ہیں، کیونکہ کارگل جنگ کی وجہ سے اب کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ انتظار تھا تو اسی بات کا کہ پہل کون کرتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کام کرنے والے انہی کے ایک ساتھی نے بتایا کہ سری لنکا جانے سے پہلے پرویز مشرف نے کچھ قریبی ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے کوئی اعلان ہو تو انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کا طیارہ ملک میں اترنے سے روکا جائے گا۔ ہیلو، کون بول رہے ہیں؟ عقیل بول رہا ہوں، عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر، جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ACC کے ساتھ کر دیں۔ رائڈر آن ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی ACC ان کراچی۔ ہیلو سر، لینڈ کیوں نہیں کر رہے سر؟ یہ تو لینڈ کر رہا، وہ سیدھا کلائم کر رہے ہیں کہ وہ کلائم ٹو فیسٹیول آئی ایم گوئنگ اپ۔ بہرحال 12 اکتوبر 1999 کا دن نواز شریف کی بھیانک سیاسی یادوں میں ایک اور یاد کا اضافہ کر گیا۔ اس بار حکومت تو گئی لانڈی جیل کے خوفناک مچھر بھی نواز شریف کا خون چوسنے کے لیے دانت تیز کر بیٹھے تھے۔ نواز شریف کے خلاف یوں تو کئی کیسز بنے اور ختم ہوئے، لیکن ایک کیس ایسا ہے جس کی گونج آج 28 سال بعد بھی کبھی کبھار سنائی دی جاتی ہے، اور یہ ہے مشہور زمانہ حدیبیہ پیپر مل کیس۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف پر جعلی ناموں سے غیر ملکی بینکوں میں اکاؤنٹس کھلوانے کا الزام لگا۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں اس پر ابتدائی تحقیقات ہوئیں، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس بھی چلایا، جس میں انہیں 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی سزا معطل کر دی گئی اور ایک ڈیل کے ذریعے نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے، ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے، اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اور خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں۔ یوں ایک بار پھر ثابت ہوا کہ نواز شریف کی پاک فوج کے سربراہوں سے کبھی نہیں بنی۔ نواز شریف کا پہلا ٹاکرا جنرل جہانگیر کرامت سے ہوا، دوسرا جنرل آصف نواز جنجوعہ اور تیسرا جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ، چوتھا جنرل پرویز مشرف اور پانچواں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی۔ جنرل راحیل شریف اگرچہ اپنی مدت پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف سے ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ اگر وہ مان جاتے تو شاید ان کی سیاسی تاریخ مختلف ہوتی۔ خیر، نواز شریف کے معاملات تو اس حد تک خراب رہے کہ جب 8 جنوری 1993 کو آرمی چیف جنرل آصف نواز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا کہ آرمی چیف کا قتل ہوا ہے اور انگلیاں نواز شریف کی طرف بھی اٹھائی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ جب تحقیقات ہوئی تو ڈاکٹروں نے آصف نواز کی موت کو ہارٹ اٹیک ہی قرار دیا۔ بہرحال نواز شریف کے بارے میں یہ عام کہا جاتا ہے کہ انہیں خود بم کو لات مارنے کی عادت تھی۔ نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد صدر پرویز مشرف پوری طرح معاملات اپنے قابو میں کر چکے ہیں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ انہیں آئین میں ترمیم کی بھی اجازت دے دیتی ہے۔ قاف لیگ کنگ پارٹی کی صورت میں انہیں ہر طرح کا سیاسی سہارا دے رہی ہے۔ بے نظیر اور نواز شریف دونوں ملک سے باہر ہیں، اور پرویز مشرف دعویٰ کرتے ہیں کہ دونوں پر سیاست کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ یہاں بے نظیر اور نواز شریف کو محسوس ہوا کہ جب تک بڑی سیاسی جماعتیں مل کر کوششیں نہیں کریں گی، ملک میں ڈکٹیٹرشپ چلتی رہے گی۔ 14 مئی 2006 لندن میں دونوں بڑی پارٹیوں میں 36 نکاتی معاہدہ ہوا، جسے میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے عہد کیا کہ وہ فوجی حکومت سے ڈیل نہیں کریں گے، نہ فوجی حکومت میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی عہد کیا گیا کہ 1973 کا آئین 12 اکتوبر 1999 سے پہلے والی شکل میں بحال کیا جائے گا۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ آئندہ نہ وہ کسی فوجی حکومت میں شامل ہوں گی اور نہ ہی حکومت میں آنے اور منتخب حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کی حمایت طلب کریں گی۔ صوبائی خود مختاری اور سویلین بالادستی قائم کرنے پر زور دیا گیا۔ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے یہ ان غلط کاموں کا اعتراف تھا جو دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں کرتی آئی تھیں۔ 2007 وکلا تحریک نے پرویز مشرف کی حکومت کی چولیں ہلا دی۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ڈیل کر لی تاکہ انہیں وزیر اعظم بنا کر اپنی صدارت بچا لی۔ بے نظیر جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آ گئیں تو نواز شریف کے لیے بھی راستے آسان ہو گئے۔ نومبر 2007 میں نواز شریف بھی ملک واپس آ گئے، لیکن بے نظیر بم دھماکے میں شہید ہو گئے، اور نواز شریف ہی وہ واحد سیاسی رہنما تھے جو واقعے کے بعد اسپتال پہنچے۔ 2008 میں انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی تیسری بار حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس بار بھی تخت لاہور شریف خاندان ہی کے پاس رہا۔ بے نظیر کے بعد پیپلز پارٹی کی باغ ڈور آصف زرداری کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے صرف پاکستان کھپے کا نعرہ ہی نہیں لگایا بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ بے نظیر بھٹو میثاق جمہوریت کر کے مفاہمت اور دوستی کی سیاست کا آغاز کر چکی تھی۔ یوں نواز شریف اور آصف زرداری میں قربتیں ہونے لگیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو، اس میں میاں صاحب کی ہمیں سخت اور شدید ضرورت ہے۔ ماضی کے سخت حریف اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لگے، ایک ساتھ بیٹھکیں ہونے لگیں جو اب تک جاری ہیں۔
2014 میں عمران خان کے دھرنوں کے دنوں میں بھی نواز شریف اور آصف زرداری کی دوستی کا مظاہرہ دنیا نے دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی بجائے پیپلز پارٹی نواز شریف حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نواز شریف بھی 90 کی دہائی کے امیر المومنین کے خول سے باہر آ چکے تھے، اب تو پیپلز پارٹی جیسی لبرل جماعت ان کی حمایت میں موجود تھی۔ Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab has secured 244 votes. بہرحال 2013 میں ایک بار پھر قسمت نواز شریف پر مہربان ہوئی۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کا میدان مار لیا اور بآسانی حکومت بنائی۔ ابھی حکومت کا ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا تھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ یہ 17 جون 2014 تھا۔ لاہور میں ادارہ منہاج القرآن پر پولیس نے چھاپا مارا۔ مزاحمت ہوئی تو پولیس نے گولیاں چلا دی، 14 جانیں چلی گئیں، 80 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ ادارہ منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے۔ عمران خان جو پہلے ہی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف میدان میں تھے، انہیں نئی طاقت مل گئی۔ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف نے پوری طاقت سے حکومت کے خلاف دھرنے اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک امتحان ابھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا چیلنج نواز شریف کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں دہشت گردی، خودکش حملے اور بجلی کا بحران خوفناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ نواز شریف حکومت بڑی حد تک ان مسائل پر قابو پانے میں کامیاب رہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف میں اندر ہی اندر اختیارات کی جنگ بڑھتی چلی گئی۔ ڈان لیکس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ 6 اکتوبر 2016 کا دن تھا۔ روزنامہ ڈان میں معروف صحافی سیرل المائیڈا نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کی خبر دی، جس میں غیر ریاستی عناصر یا کالعدم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں اختلافات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس خبر میں ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ فوج کالعدم تنظیموں اور غیر ریاستی عناصر کی پشت پناہی کرتی ہے۔ فوج نے اس کا بہت برا منایا۔ اس نے محسوس کیا کہ جان بوجھ کر حکومت ایسی کوششیں کر رہی ہے جس سے فوج کا عالمی سطح پر امیج خراب ہو۔ ڈان لیکس کا یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کو عہدے سے ہٹنا پڑ گیا۔ ایک تو رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا، ہمارے خلاف ایک نفرت بھڑکا کے دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ حکومت نے اپنے طور پر اس کی تحقیقات کرائیں، لیکن ISPR کی طرف سے انہیں مسترد کر دیا گیا۔ سونے پر سہاگا کہ پاناما پیپرز کا اسکینڈل بھی سامنے آ گیا۔ ان پیپرز میں نواز شریف کے بیٹوں کی کئی بے نامی کمپنیاں سامنے آئیں۔ یوں عمران خان کو نواز شریف پر وار کرنے کا ایک اور سنہری موقع مل گیا۔ انہوں نے دھرنوں کے ذریعے حکومت کا ناک میں دم کر دیا۔ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ میں نظر آ رہا تھا کہ اس بار بھی جیتے گا وہی جو ہمیشہ سے جیتا آیا ہے۔ آخر معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچا اور پھر نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ آ گیا، جو بعد میں تا حیات نااہلی میں بدل گیا۔ نواز شریف کو ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنا پڑ گیا، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت برقرار رہی۔ نواز شریف مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ سیاسی ماحول تو گرماتے رہے، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ ہوائیں اب ان کے خلاف چل پڑی ہیں اور یہ جلدی رکنے والی نہیں ہے۔ یہ ملک ایسے چلے گا بھی نہیں۔ آپ جیلوں میں ڈالیں گے، آپ پھانسیاں دیں گے، آپ جلا وطنیاں کروائیں گے، یہ پاکستان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ تباہ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ 2018 اس بار الیکشن میں طاقت کے تمام مراکز کا جھکاؤ پوری طرح نواز شریف کے نئے سیاسی مخالف عمران خان کی طرف تھا۔ ایک نئے سیاستدان کو آزمانے کی تیاری ہو رہی تھی اور پھر وہی ہوا جو ہمارے ہاں روایت رہی ہے۔ عمران خان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے اور نواز شریف کا مقدر ایک بار پھر جیل ٹھہری۔ نواز شریف ایک سیل میں اور قریب ہی ایک دوسرے سیل میں ان کی سیاسی وارث بیٹی مریم نواز قید تھی۔ نواز شریف لندن میں اپنی بیمار بیوی کلثوم نواز کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ مقدمات کا سامنا کریں گے۔ انہی دنوں جیل میں ہی نواز شریف کو کلثوم نواز کے انتقال کی دکھ بھری خبر سنائی۔ میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے، سیاست میں نے کھو دیا ان کو، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ 4 سال بعد لندن میں واپسی پر بھی انہوں نے اس دن کا تذکرہ کیا۔ کلثوم نواز کی موت کو ایسا دکھ کہا جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتے۔ پھر اچانک نواز شریف کی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی خبریں پھیلنے لگیں۔ PTI حکومت کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو سارا الزام حکومت پر آئے گا۔ آخر نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا اور ایک عدالتی حکم کا سہارا لے کر 19 نومبر 2019 کی صبح نواز شریف کو لندن بھیج دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی اور PDM حکومت نے ان کی جگہ لے لی، لیکن نواز شریف لندن میں ہے، جہاں ایک خاتون ہر دوسرے تیسرے دن نواز شریف کی مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر پہنچ جائیں۔
खूबसूरत और पुरकशिश थीं। नवाज शरीफ भी उन्हें आने से मना नहीं करते थे। हालांकि अहले खाना को ये प्यार भरी बैठकें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर घर के एक फर्द ने उस खातून पर अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर दिए। इन सरगोशियों के बारे में नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी से पूछा गया। पहले तो वो खूब हंसे, फिर सिर्फ एक लफ्ज कहा, रबिश। 21 अक्टूबर 2023 मुल्क में निगरा हुकूमत कायम है और नवाज शरीफ लाहौर पहुंच जाते हैं, जहां वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करते हैं। लगता है हवाएं फिर उनके हक में चलने लगी हैं, क्योंकि आज की तारीख तक ता हयात नाअहली समेत उनकी तमाम सजाएं और केसेस खत्म हो चुके हैं और नवाज शरीफ अब चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। तीनों दौरे हुकूमत मिलाएं तो नवाज शरीफ 9 साल वजीर आजम रहे। फिर जेल काटने की टोटल मुद्दत 732 दिन बनती है। मोटरवेज, हाईवे, सी पैक, एटमी धमाके, मेट्रो बसें, बिजली घर, पीली टैक्सी स्कीम और यूथ लोन स्कीम उनके नुमाया कारनामे समझे जाते हैं। लेकिन कर्ज उतारो, मुल्क संवारो जैसे नाकाम बल्कि बदनाम प्रोग्राम्स पर भी नवाज शरीफ का नाम लिखा है। वोट को इज्जत देने का नारा लगाकर बूट को सैल्यूट का इल्जाम भी आज नवाज शरीफ पर ही लगता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो उनके बारे में सबसे ज्यादा बोली और सुनी जाती है, खाता है पर लगाता भी है। नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी में नाकामियां ज्यादा हैं या कामयाबियां, फैसला आपने करना। मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे।